یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے ہے، ٹھیک ہے۔ اور گڈ فرائیڈے کا جو مقصد ہے، پرپس جو ہے، وہ یسوع مسیح کے صلیب پر جو ہے چڑھ جانے اور صلیب کو ایکسیپٹ کرنے کا، اور اس پر کیے ہوئے کام، مکمل شدہ کام کو منانے کا جو ہے وہ مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے اپنے آپ کو قربان کیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ گڈ فرائیڈے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ اچھا جمعہ، ٹھیک ہے۔ تو اس دن کو جو ہے بہت اہمیت دی گئی ہے، باقی جمعے جو ہے ان کو اہمیت نہیں دی گئی، اس جمعے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر، ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمارے خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے صلیب کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے۔ موت کو جو ہے اس نے ختم کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ناپاکی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے صلیب کو ایکسیپٹ کیا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ گناہ کے اختیار میں نہیں رہتے، ہم موت کے انڈر نہیں رہتے، ہم سے تمام دکھ اور درد دور ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم گڈ فرائیڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو جو ہے وہ جانتے ہوئے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے کیوں جان دی، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی، وہ تو گناہ سے ناواقف تھا، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، یعنی اپنے کھاتے میں لیا، اور ہمارا کھاتا جو ہے اس نے صاف کرنے کے لیے صلیب کو ایکسیپٹ کیا، آمین۔ جیسا کہ یوحنا جو ہے جب بپتسمہ دے رہا ہوتا ہے تو یسوع مسیح اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو دنیا جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہ برہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ برہ پرانے عہد نامے میں قربان ہوتا تھا گناہوں کے واسطے، ٹھیک ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے حضور پہلے روزانہ کرتی تھی قربانی، خدا نے کہا روزانہ کرنی آپ نے اپنے گناہوں کا کفارہ دینا، پھر سال بعد جو ہے وہ آپ نے کفارہ دینا کرنا ہے۔ احبار 16 باب میں جو ہم پڑھتے ہیں یوم کفارہ، یوم کفارہ کا مطلب ہے کفارے والا دن، یعنی اس دن پوری بنی اسرائیل قوم کے سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ برے کو جو ہے وہ خدا کے حضور قربان کرتے تھے، اور اس کا بلڈ جو ہے وہ خدا کے حضور لے کے جاتے تھے، اور ساری بنی اسرائیل کے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اب نیا عہد نامہ ہے، یعنی نئے عہد نامے خدا کے ساتھ نیا وعدہ جو ہے وہ باندھا گیا ہے، اور اس عہد میں یسوع مسیح اپنا جو ہے وہ خون بہاتے ہیں، یسوع مسیح ہماری خاطر قربان ہوتے ہیں۔ جیسے پرانے عہد نامے میں برا قربان ہوتا تھا، اسی طرح یسوع بھی گناہوں کے لیے، ہمارے گناہوں کے واسطے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہمارے سارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ یسوع مسیح نے صلیب کو قبول کیا کہ میں ان کے گناہوں کے لیے صلیب کو قبول کرتا ہوں تاکہ ان کی معافی ہو جائے، ہمیں دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو دنیا جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جب اس بات کو ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ ہمارے یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی، تو کتنے گناہوں کے لیے جان دی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیا ہم اب گنہگار ہیں یا ہم راست باز ہیں؟ تو عزیزو، یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی تاکہ آپ خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں آ جائیں۔ تو جب آپ خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں آ جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ اچھے رشتے میں ہیں ہمیشہ کے لیے، اور کوئی بھی آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ حوالہ پڑھیں گے پہلا پطرس اس کا 2 باب اور 24 آیت۔ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا
تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستہ بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ آمین۔ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ بہت سارے انسان سوچتے ہیں کہ صلیب پر بس ایسے ہی یسوع مسیح جو ہے وہ چڑھ گئے تھے، یعنی لوگوں نے اس کو پکڑا اور مار دیا، بس یہیں تک کہانی ختم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یسوع کلام سناتا تھا، اسی لیے لوگ یہودیوں نے پکڑا اور اسے صلیب چڑھا دیا۔ نہیں، اس کا بڑا مقصد تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوتے، اور اس میں خدا کی جو ہے وہ بھی رضامندی تھی، یسوع کی بھی رضامندی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو لیتے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں آ جائیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ شفا پائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے اپنے گناہوں سے شفا پائی ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر گناہ ہے، جب آپ موت کے ماتحت تھے، جب آپ شریعت کے ماتحت تھے، تو آپ کے اندر کیا تھی؟ موت، گناہ، بیماریاں، قرض۔ یعنی جب آپ کے اندر موت ہے تو آپ بیمار ہیں، تو یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، یعنی ہمارے اندر سے موت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، بلکہ زندگی جو ہے وہ داخل کر دی گئی۔ دیکھو یہ خدا کا حوالہ میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں، یوحنا اس کا 3:16 ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کو بچانے کے لیے جو ہے اس نے بخش دیا، دے دیا، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہلاک نہ ہو۔ تو عزیزو، یسوع مسیح نے صلیب کو اس لیے ایکسیپٹ کیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے، ہمارے گناہوں کی قیمت خدا کے حضور ادا کرے اور ہمیں آزاد کر دے، مفت کر دے۔ یعنی گناہ ہم نے کیے تھے تو سزا بھی ہم کو ملنی چاہیے تھی نا، لیکن خدا نے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں بچایا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے سے بھی محبت کی ہے، تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیوں ہونے دیا؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک جواب یہ ہے کہ خدا انصاف بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، یعنی جو جان گناہ کرے گی وہ مجرم ٹھہرائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ خدا ایسے معاف نہیں کر دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کی جب تک قیمت نہ ادا ہوئے گی یہ بندہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ کوئی بھی انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے، جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ بری نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ انسان اپنے گناہوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا، انسان وہ گناہ اور وہ سزا نہیں بھگت سکتا تھا، انسان جو ہے وہ موت کے متحد ہو چکا تھا، ہلاک ہونے کے قبضے میں تھا، لیکن یسوع نے ہماری سزا اپنے اوپر لے لی اور ہم کو بری کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے ادھر پڑھا ہے کہ وہ ہمارے ہی گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستہ بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آمین۔ یہ صلیب کا جو ہے پیغام، یہ صلیب کا میسج جو ہے بہت ہی ہمارے لیے خوشخبری کا میسج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کیا چاہتا تھا کہ انسان کے ساتھ میرا میل ہو جائے، اور بیٹے نے اس کام میں ہیلپ کی، مدد کی، اور اس نے ہمارا کفارہ دیا، اور ہم اب راست باز ہے۔ راست باز کا مطلب ہے عدالت سے بری ہو جانا اور خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں آ جانا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کی عدالت سے بری ہو چکے ہیں اور خود اس کے ساتھ صحیح تعلق میں آ چکے ہیں۔ یہ ہے صلیب کا پیغام، گڈ فرائیڈے۔ یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب کو لیا، آمین۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے صلیب کے پیغام کو بس نارمل لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جتنا ہی صلیب کے پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے قدرت ہے، دکھ نہیں ہے بلکہ قدرت ہے۔ اکثر ہم جب سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر بہت دکھ سہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کیوں سہے تھے۔ کیا اس لیے سہے تھے تاکہ ہم دکھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں؟ کیا اس لیے سہے تھے کہ تاکہ ہم جو ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں، اچھے اعمال کریں، یا کہ خدا کو خوش کریں، یا کسی طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں؟ نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے دکھ سہے تھے تاکہ آپ خوش ہوں، آپ کے منہ اور چہرے پر جو ہے وہ رونق آئے کہ ہم معاف کر دیے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور ہم راست باز ہو چکے ہیں، صرف تاکہ ہم راست باز ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ راست باز ہو چکے ہیں تو آپ کو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو آپ راست باز نہیں ہیں پھر تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر گناہ ہے، ہمیں خدا کے ساتھ صحیح تعلق نے آنے کی ضرورت ہے. تو کلام کیا کہتا ہے؟ رومیو 5:17 میں کہتا ہے کہ خدا جیسا کہ ہم آدم کی وجہ سے گنہگار ہو گئے تھے، اسی طرح یسوع مسیح کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے ہیں؟ راست باز، یعنی خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں آ گئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ یسوع کے صلیب پر کیے ہوئے کام کی وجہ سے اور یسوع کی وجہ سے. آمین. صلیب کا پیغام جو ہے ہمارے لیے قدرت کا پیغام. آمین. ہم اس حوالے کو دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب اور اس کی 18 آیت. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آمین. صلیب کا پیغام جو ہے اکثر بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بس ایسا ہی ہے، انہوں نے پکڑا یسوع مسیح کو اور جو ہے وہ صلیب پر لٹکا دیا. اور کچھ لوگ تو مانتے نہیں کہ صلیب پر یسوع مسیح کو نہیں لٹکا. ٹھیک ہے، کا پیغام جو ہے ہمارے لیے قدرت کا پیغام ہے. ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. یسوع مسیح کے صلیب پر کیے ہوئے کام پر ایمان. کیوں صرف یسوع مسیح کے صلیب پر کیے ہوئے کام پر ایمان لانا ہے؟ کیونکہ خدا اس کے بارے میں بڑا سیریس ہے. ٹھیک ہے، ہماری صلیب پر قربانی ہوئی ہے، اور جب تک آپ اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ ہماری قربانی یسوع مسیح نے دی ہے، ٹھیک ہے، ہم راست باز ہو چکے ہیں، تب تک آپ جو ہے خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتے. جب آپ کو معاف کر دیا گیا تو آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا گیا ہے مکمل طور پر، اور آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں گنہگار ہوں. اگر آپ گنہگار ہیں تو آپ خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں نہیں ہیں. آپ کو پھر راست باز ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ تو بالکل بے گناہ تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس نے ہماری خاطر صلیب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. آمین. اور میں نے ایک بندے سے پوچھا، وہ اپنے فیملی سے بہت محبت کرتا تھا. ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ بہت اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، سارا کچھ جو ہے آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا اگر آپ کے اختیار میں یہ ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کے گناہ بھی معاف کر سکتے؟ ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ بڑی خوشخبری کی بات آپ کے لیے ہونی تھی کہ میں معاف کر سکتا. لیکن میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کے اختیار میں یہ ہوتا کہ آپ گناہ معاف کر سکتے تو آپ کتنے کرتے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ پیچھے والے کرتے ان کے گناہ معاف، تو آپ نے کہنا تھا یار میرے بچے آگے والے گناہوں کی وجہ سے کیا ہیں؟ مجھ سے دور ہیں، یعنی وہ ناپاک ہیں. تو آپ کیا کرتے محبت میں؟ کہتا میں سارے گناہ معاف کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے محبت. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میرے اختیار میں یہ ہوتا تو میں سارے معاف کرتا، اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے پاک کرتا تاکہ ان میں کوئی بھی داغ نہ ہو. تو اسی طرح یسوع مسیح نے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کیا ہے، ہمیں راست باز کیا ہے. آمین. اور ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی جو ہے 21 آیت. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستہ بازی ہو جائیں. آمین. کس نے گناہ ٹھہرایا؟ خدا نے، یعنی ہمارے گناہ یسوع مسیح نے لیے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم خدا کی راستہ بازی بن جائیں، یعنی خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں آ جائیں. تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے.
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے مکمل طور پر نہیں بچائے گئے، بلکہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم بچائے جائیں گے صحیح طور پہ۔ لیکن کلام بتاتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے ذریعے راست باز ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ تعلق میں آ جاتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے نہیں جڑتے یسوع مسیح کے صلیب پر کے کام کی وجہ سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کو جڑنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر کون جوڑے گا؟ ٹھیک ہے، پھر یسوع جوڑے گا۔ ٹھیک ہے، یسوع مسیح بلکہ یہ نہیں کرتا کہ آپ کو جوڑ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، آپ اکھڑ جاتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، بلکہ اس نے آپ کو ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں جوڑ دیا ہے۔ آمین۔ اور اس نے ہمارے سارے گناہوں کو جو ہے اپنے اوپر لیا اور کہا بس تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ آمین، بس تمام ہوا۔ ہم دیکھیں گے یوحنا اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت۔ یوحنا 19 باب اور اس کی 30 آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ کیوں کہا تمام ہوا؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر، اس کا یہ مقصد تھا کہ میں وہ صلیب پر قربان ہو، ہمارے گناہوں کو جو ہے خود ایکسیپٹ کرے اور ہم اپنی راست بازی ہمیں دے دے۔ اور جب ایسا اس نے کر دیا، اس نے موت کو ختم کر دیا، بیماری کو جو ہے ہماری سزاؤں کو اپنے اوپر لے لیا اور کہا بس تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ یہ کام تمام ہوا۔ اب جو مجھ پر ایمان لائے گا، میرے صلیب پر کے کام کی پر ایمان لائے گا، وہ ہمیشہ کی نجات کا وارث ہے، کیونکہ میں نے ان کو بچا لیا ہے، میں نے ان کو گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اور بہت سارے کرسچن، ان کا مسئلہ گناہ نہیں ہے، بلکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، بائبل کہتی ہے کہ گناہ یسوع مسیح نے آپ کے صلیب پر ختم کر دیے ہیں، اور اب آپ راست باز ہیں۔ اور لوگوں کے لیے مشکل بات یہ ہے اب کہ وہ راست باز ہیں۔ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں۔ آمین، ہم اس یسوع مسیح کے صلیب پر کیے کام پر جو ہے ایمان رکھیں، ایکسیپٹ کریں کہ آخر کیا ہوا تھا صلیب پر، کیا یسوع مسیح نے کیا کہ کہا اٹ از فنشڈ اور قبریں کھل گئیں۔ ٹھیک ہے، اور ہیکل کا پردہ جو ہے وہ درمیان سے پھٹ گیا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس یسوع مسیح کے صلیب پر کیے کام پر ایمان رکھنا ہمیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ اس نے ہمارے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ آمین۔ اور اگر کویسچن ہو تو ضرور آپ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔